اب اتنا زیادہ رات کی عبادت کے لیے کیوں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لکا، بے شک آپ کے لیے، فی النہار، دن میں، سبحا طویلا، مصروفیات ہیں طویل۔ سبحن کا لفظی معنی ہوتا ہے پرندے کا ہوا میں تیرنا، مچھلی کا پانی میں تیرنا، پانی یا ہوا کا تیزی سے گزرنا، مراد مصروفیات ہیں۔ دن کے اوقات میں آپ کے پاس لمبی لمبی مصروفیات اور مشغولیات ہیں، نہ ختم ہونے والے کام ہوتے ہیں دن میں۔ کبھی آپ نے ایسا کہا ہو کہ آج تو کوئی کام ہی نہیں، ہو سکتا ہے کبھی کبھی کہہ بھی دیا ہو، لیکن پھر کوئی کام نکل آتا ہے۔ جہاں آپ کہتے ہیں نا آج تو کوئی کام ہی نہیں، وہاں پھر کوئی کام آ جائے گا، کیونکہ دن بھر میں واقعی بہت مشغولیت ہوتی ہے، بہت مصروفیت ہوتی ہے۔ آپ کو یکسوئی والی ایسی کوئی عبادت نہیں ملے گی جیسی تہجد ہے۔ آپ اپنے اندر یکسوئی لے بھی آئیں گے نا تو بھی ماحول میں یکسوئی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس آپ کے آس پاس ہوگی۔ پھر یہ جو سبحن طویلہ ہے، اس کے کچھ اور بھی معنی کیے گئے ہیں۔ سبحن طویلہ سے معنی فراغت اور نیند کے بھی ہیں، یعنی طویل فراغت کا معنی بھی اس میں آتا ہے، لیکن اس کا معنی مشغولیت بھی آتا ہے، اور یہاں پر جو معنی لیا گیا ہے وہ یہی لیا گیا ہے، مصروفیت اور مشغولیت۔ مثلا رزق کی تلاش میں پھرنا، دوسرے معاملات میں مصروف ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا، ڈے ٹائمنگز میں آپ بہت بزی ہوتے ہیں، آپ اتنی لمبی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے دوسرے شیڈیولز بھی ہیں۔ پھر سبحن سے مراد تسبیح بھی لی گئی ہے کہ اگر آپ یہ لمبی عبادت نہیں کر سکتے دن میں تو آپ دن میں تسبیحات کر سکتے ہیں۔ اور سبحن کا معنی گھومنا پھرنا بھی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو لفظی معنی بھی بتایا کہ پرندے کا ہوا میں تیرنا، مچھلی کا پانی میں تیرنا، پانی یا ہوا کا تیزی سے گزرنا، یعنی گھومنا پھرنا۔ تو آپ ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، رزق کی تلاش میں یا دیگر معاملات میں آپ مصروف ہوتے ہیں، تو آپ اس گھومنے پھرنے میں اللہ کی تسبیح کر سکتے ہیں۔ آپ اس تہجد جیسی لمبی عبادت تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد تو کر سکتے ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے لیے دن میں تسبیحات کا شیڈیول ہے، رات میں آپ کے لیے تہجد کا شیڈیول ہے۔ اگر آپ کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانا ہے تو ٹائم مینجمنٹ کرنی پڑے گی، اور اس آیت میں یہی میسج ہے کہ اپنے اوقات کار کو مینج کیجئے، ترتیب دیجئے، رات میں تہجد پڑھیے اور دن میں فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کیجئے، تسبیحات کے ذریعے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کیجئے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ڈے ٹائمنگز میں جو نفل عبادتیں بھی رکھی گئی ہیں وہ بھی شارٹ رکھی گئی ہیں، لائک چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، پھر صبح و شام کے اذکار بھی بتائے گئے ہیں، ہمیں رات کے اذکار بھی بتائے گئے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد کے بھی اذکار ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی تو پڑھنی ہے۔ پھر اگر آپ رات کو پڑھ رہے ہیں اور صبح جا کے پڑھا رہے ہیں، یا خود جا کر پڑھ بھی رہے ہیں، تو بہت ساری مصروفیات ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ ڈے ٹائمنگز میں دوسرے شیڈیولز میں بزی ہوتے ہیں، اسی لیے آپ رات کی عبادتوں کی محنت کر لیں۔ جب رات کو جب تہجد پڑھ لیتے ہیں نا تو آپ کے دل کو بھی ایک سکون ہو جاتا ہے کہ اچھی رج کے عبادت ہو گئی۔ پھر دن بھر میں آپ کے دوسرے شیڈیولز بھی ہوں دینی ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے بھی، تو آپ اس کو کر جاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ،
اور ذکر کرو نام اپنے رب کا، وتبتل الیہ تبتیلا، اور کٹ جاؤ اس کی طرف منقطع ہو جانا. یعنی اس سبحن طویلہ میں کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو، اپنے رب کا نام لیا کرو، اور کٹ جاؤ اس کی طرف کٹ جانا. تبتل کا جو لفظ ہے با تا لام سے ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کو کاٹ کر دوسرے سے الگ کرنا. اچھا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عبادت کا وقت ہو تو اجنبی ہو جاؤ، یعنی پوری یکسوئی سے عبادت کرو. یعنی اللہ سے تعلق بندوں کے تعلق پر غالب ہونا چاہیے، اور جب بندوں سے بھی معاملہ کرو تو بھی اللہ کو یاد رکھو. جب بھی نماز پڑھ رہے ہوں، یعنی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو اس وقت اور باتیں اور یادیں پرے رکھ دیں. ہم انسانوں کے پاس کچھ ایسے خاص لمحات ہونے چاہیے جب ہم اور ہمارا رب ہو، اور کوئی نہ ہو بیچ میں. اس سے بھی قوت ملتی ہے. دیکھیں، رہبانیت تو بدعت ہے، رہبانیت کی اجازت نہیں ہے، لیکن تبتل مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ تبھی کہہ رہے ہیں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور کٹ جاؤ اس کی طرف کٹ جانا. یعنی فوکس ہو جاؤ اللہ پر، تو پھر پوری طرح سے فوکس ہو، کوئی اور چیزیں ذہن میں نہیں آنی چاہیے. یعنی انسان کا اللہ سے تنہائی میں باتیں کرنا، دعائیں کرنا تبتل ہے. ہم ہوں اور اللہ ہو، کوئی اور ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو. اچھا، اس سے بڑا اللہ پر ایمان بڑھتا ہے. تبتل سے علیحدگی، انقطاع، یعنی یکسوئی، خشوع و خضوع، توجہ مراد ہے. ہر طرح کے کاموں سے، جھمیلوں سے توجہ ہٹا کر خود کو پوری طرح سے فارغ کر کے اللہ کی طرف خلوص نیت سے متوجہ ہونا چاہیے. پوری طرح سے اللہ پر توجہ ہو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. رب المشرق والمغرب، رب مشرق کا اور مغرب کا، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، فاتخذہ وکیلا، بس بنا لو اس کو کارساز. وکیل کہتے ہیں جس کے سپرد انسان اپنا معاملہ کر دے. یعنی اللہ پر بھروسہ کرو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترک دنیا اس کا نام نہیں کہ تم اپنے اوپر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لو، یا جو مال تمہارے پاس ہے اس کو خواہ مخواہ اڑا دو، بلکہ ترک دنیا اس کا نام ہے کہ تمہارا اعتماد اس پر زیادہ ہو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے بنسبت اس کے جو تمہارے ہاتھ میں ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا ایسا ہو کہ جو ہمارے پاس ہے، جو ہمارے پاس پاورز ہیں، اس پر ہم بھروسہ نہ کریں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں، سچا بھروسہ. ہاں، اپنے پاس موجود وسائل کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اس رب پر جو رب ہے مشرق اور مغرب کا. سورہ معارج میں ہم نے پڑھا تھا برب المشارق والمغارب. اب یہاں پر سورہ مزمل میں آ رہا ہے رب المشرق والمغرب، یعنی ایسے رب پر بھروسہ کرو جو مشرق اور مغرب کا رب ہے. اس جیسا کوئی نہیں، لا الہ الا ہو، فاتخذہ وکیلا. پھر کیوں دوسروں کو وکیل بناتے ہو؟ کیوں دوسروں پر بھروسہ کرتے ہو؟ جو بھروسے کے لائق ہستی ہے اسی کو ہی وکیل بناؤ. فاتخذہ وکیلا. واصبر علی ما یقولون، اور صبر کرو اس پر جو وہ کہتے ہیں، اہل مکہ کہتے ہیں. وَاہْجُرْهُمْ، اور چھوڑ دو ان کو،
ہجرن جمیلا، چھوڑنا اچھی طرح، یعنی ان کو نہیں چھوڑنا، ان کی باتوں کو چھوڑنا ہے. ہجرن جمیلا. وَاہْجُرْهُمْ کا لفظ ہا جی مراسے ہے، کسی چیز کو رنج اور غم اور بیزاری سے چھوڑنا. اس آیت کی تھوڑی تفصیل ہم دیکھیں گے، پہلے تلاوت سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جمیلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہا گیا کہ اب آپ کے آرام کرنے کے دن چلے گئے، فکر کرنے کے دن آ گئے ہیں، لیٹنے کے دن گئے، اور آپ کی ان فکر مندیوں کا علاج رات کے قیام میں ہے. دعوت اللہ اور قیام اللیل میں بڑی مماثلت ہے. دعوت اللہ کے لیے بھی آپ کو نیند کو چھوڑنا ہوگا، میٹھی لذیذ اور پیاری خواہشات کو چھوڑنا ہوگا، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہنا ہوگا، پھر گھر کا آرام بھی چھوڑنا پڑتا ہے. دعوت اللہ کا کام ہو یا قیام اللیل ہو، دونوں ہی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا نسخہ ہے، اور یہ اللہ سے محبت کی علامت بھی ہے. اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنا دے. اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اپنی عبادتوں کے لیے خالص کر لے. اللہ میری اور آپ کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے. اللہ ہماری مدد کرے اور اللہ ہمیں تھام لے کہ ہم اس قولاً ثقیلہ کے تقاضوں کو پورا کر سکیں، اس کے احکام پر عمل کر کر عملی نمونہ بن سکیں، دوسروں تک اس کو پہنچا سکیں، اس کے ساتھ جڑی محنت کو کر سکیں، اس سے جڑی آزمائشوں پر پورے اتر سکیں، اور اس سے جڑی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں. اللہ ہمیں ہمت اور طاقت دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے لیے خالص کر لے، اور جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں ہماری، اللہ اس سے راضی ہو جائے.